بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، پروگرام ہے تعلیم ہماری ضرورت اور میں ہوں آپ کا میزبان منصور عبد الباری. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایکسپرٹ ہوتے ہیں جناب پروفیسر محمد امین قریشی، اور اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے تعلیم کے حوالے سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں. اور آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے اسلامی معاشرے میں استاد کا کردار. پروفیسر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسلامی معاشرے میں استاد کا بنیادی کردار کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ میں اپنی گفتگو میں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں کہ ہمارا پرانا جو اسلامی معاشرے کا استاد تھا اسے ایک مرکزی یا جسے آپ کہتے ہیں کلیدی حیثیت حاصل تھی. وہی نصاب تعلیم کا ذمہ دار ہوتا تھا، درسی کتب وہی تھا، ٹائم ٹیبل مرتب کرنے میں اس کا مرکزی کردار ہوتا تھا، تدریسی معاونات کا استعمال اسی کے ذمہ ہوتی تھیں. اگر یہ میں کہوں کہ استاد کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک حرف وہ تعلیم کا حصہ ہوتا. اس وقت کا استاد سیرت اور کردار کے لحاظ سے ایک عملی نمونہ ہوتا تھا. اگرچہ دیکھیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ استاد کی مرکزی حیثیت اگرچہ ختم ہوتی گئی، تعلیم کا ذریعہ میڈیا نے لے لیا، ریڈیو کے ذریعے تعلیم ہے، ٹی وی کے ذریعے ہم نے تعلیم کو ترویج دیا، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ آ گیا، لیکن کوئی بھی حیثیت استاد کی عملی صورتحال سے انکار نہیں کر پائی، کیونکہ استاد سیرت و کردار کا ایک عملی نمونہ ہوتا ہے. اس کا لب و لہجہ، اس کی حرکات و سکنات، اس کا طرز گفتگو، طلباء کے سامنے بالمشافہ آمنے سامنے بات چیت کرنا، یہ ساری چیزیں لرننگ یا عملی تربیت کو زیادہ مؤثر اور دیرپا بناتی ہیں، اور استاد کے بغیر ان چیزوں کا حاصل کرنا ناممکن ہوتا جا رہا. لہٰذا یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ جدید ذرائع تدریس کے باوجود استاد کا طلباء کے ساتھ فیس ٹو فیس انٹریکشن یہ مؤثر تعلیم کے لیے اور دیرپا تعلیم کے لیے نہایت. پروفیسر صاحب، اسلامی معاشرے میں استاد کے کردار پر جیسے آپ نے گفتگو کی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو معاشرہ ہے وہ استاد سے کیا توقعات وابستہ کرتا ہے؟ اسلامی معاشرے میں جو معاشرہ ہوتا تھا وہ استاد کے لیے کچھ معیارات مقرر کرتا تھا. سب سے پہلی بات جو ایک استاد سے توقع کی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ صاحب ایمان ہو، صاحب تقوی ہو، صاحب کردار ہو، اور اس کے قول اور فعل میں ہم آہنگی ہو. دوسری توقع جو اسلامی معاشرہ اپنے وقت کے استاد سے کرتا تھا وہ یہ تھی کہ استاد اپنے فن کے اندر، اپنے تدریس کے اندر اور اپنے مضمون کے اندر ماہر ہو اور اس کے اوپر پورا عبور رکھتا ہو. یہی وجہ تھی کہ استاد جتنی بھی معاشرے کو پیش آمدہ مشکلات ہوتی تھیں، دشواریاں ہوتی تھیں، ان کی پیش بندی کے لیے اپنے طلباء کی رہنمائی کرتا تھا. اس میں تحقیق، تجسس اور جستجو کی اہلیت ہوتی تھی. اس طرح سے وہ نہ صرف اپنے مطالعے کے اندر، اپنے تجربے کے اندر وسعت پیدا کرتا تھا بلکہ اسے نور بصیرت کو عام کرنے میں بڑی مدد ملتی تھی. تیسری توقع جو اسلامی معاشرہ اپنے استاد سے کرتا تھا وہ یہ تھی کہ وہ طلباء کی تعمیر سیرت اور تشکیل کردار کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں، اپنا تمام تر علم اور اپنے تمام تر تجربات کو بروئے کار لائے. اسی طرح وہ ایسی ہم نصابی سرگرمیوں کا بھی اہتمام کرتا تھا جس سے طلباء اپنے معاشرے کے اندر ایک ہم آہنگی یا مطابق پیدا کر سکیں، تاکہ طلباء کے اندر جب وہ معاشرے کے فرد بنے ان کے اندر صبر و تحمل پیدا ہو، بردباری کا جذبہ پیدا ہو اور ان کی قائدانہ صلاحیتیں جو ہیں وہ اجاگر ہوتی جائیں. اسلامی معاشرہ یہ بھی توقع کرتا تھا کہ استاد اپنے معاشرے کا ایک فعال رکن ہو، وہ ان کی خوشی غمی میں برابر کا شریک ہو، پیش آمدہ مسائل میں اپنے تجربے کی روشنی میں، اپنے علم کی روشنی میں ان کی پوری رہنمائی کرے. اسلامی معاشرہ استاد سے یہ بھی توقع رکھتا تھا کہ وہ طلباء کو ان کے رجحان کے مطابق، ان کی میلان طبع کے مطابق، ان کی دلچسپی کے مطابق رہنمائی کرے تاکہ وہ مستقبل میں کس قسم کا ذریعہ معاش اختیار کریں اور وہ معاشرے کے ایک اچھے رکن اور قابل احترام رکن پیدا ہو سکیں. وہ یہ بھی توقع کرتے تھے
کہ استاد اپنے فن تدریس کے اندر ماہر ہو، اسے اپنے پیشے کے ساتھ لگن ہو اور عملی تربیت کے لیے طلباء میں دلچسپی پیدا کرے تاکہ وہ دلچسپی سے حصول علم کے بعد اپنی صلاحیتوں کو معاشرے کے اندر منوا سکے۔ پروفیسر صاحب، آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ایک استاد سے معاشرہ جو توقعات وابستہ کرتا ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ استاد معاشرے سے کیا توقعات رکھتا ہے؟ استاد کی ہمیشہ اپنے معاشرے سے یہ خواہش رہی ہے کہ اسے وہ معاشرے کے اندر بجا طور پر عزت و احترام دیں تاکہ وہ پیشہ تدریس کو اپنے لیے باعث تکریم سمجھے، اپنے لیے باعث فخر سمجھے۔ جب معاشرہ اس کا احترام کرے گا، اس کو عزت کرے گا، نتیجتاً انتظامیہ اور حکومتی ارکان بھی اس کو محترم سمجھیں گے۔ استاد اپنے معاشرے سے یہ بھی توقع کرتا تھا کہ اسلامی نظریہ حیات کے بنیادی تقاضوں کے مطابق تعلیم و تدریس میں اس کی حوصلہ افزائی کی جائے اور معاشرہ اسلامی اقدار کو فروغ دینے میں تمام تر ذرائع ابلاغ جو ہیں، تمام تر وسائل جو ہیں، وہ ان کو بروئے کار لاتے ہوئے استاد کی پوری معاملت کرے۔ اب استاد کی یہ بھی توقع تھی کہ دیگر پیشوں سے منسلک جو افراد ہیں اس سے اس کا معاوضہ یا اس کا وظیفہ کم نہ ہو۔ اب یہ توقع کرنا کسی دور میں بھی کہ استاد اپنی معاشی اور معاشرتی ضرورتوں سے بالا تر ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ مفروضہ غلط ثابت ہو چکا ہے، پہلی بھی تھا اور اب بھی اس کو اس طرح سے لینا کوئی جائز فیصلہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح استاد کو یہ بھی حق ملنا چاہیے کہ وہ جو ماہرین تعلیم ہیں، جو اپنے اپنے فن کے اندر یا اپنے ہنر کے اندر ماہر ہیں، تجربہ کار ہیں، وہ ان کی معاونت سے اس قسم کی انجمن بنائے، اس قسم کے ادارے قائم کرے تاکہ معاشرتی ضرورتوں کے مطابق وہ نصاب تعلیم کا تعین کر سکیں، درسی کتب کی تیاری میں ان کی مدد کریں اور پیشہ ورانہ جو صلاحیتیں ہیں ان کو ابھارنے کے لیے، جلا بخشنے کے لیے بجا طور پر اور صحیح طریقے سے اپنا وہ کام تعلیم کی بہتری کے لیے تحقیق کر سکے، ریسرچ کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند ایک بنیادی باتیں ہیں، اگر معاشرہ جو استاد اس سے توقع رکھتا ہے ان کا اہتمام کیا جائے تو تعلیم کی بہتری بجا طور پر عمل میں آ سکتا ہے۔ پروفیسر صاحب، اب تک تو ہم نے بات کی استاد کے حوالے سے، آپ ہمیں اسلامی معاشرے میں جو تعلیم کی کچھ نمایاں خصوصیات ہیں اس حوالے سے کیا بتائیں گے؟ اسلامی معاشرے میں یکساں تعلیم کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا تھا۔ تعلیم سستی ہوتی تھی اور ہر شخص کے لیے بلا تفریق قابل حصول ہوتی تھی۔ پروفیسر صاحب، اس میں آپ ایک بات کی وضاحت کریں کہ یکساں تعلیم سے آپ کی کیا مراد ہے؟ جیسے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طبقہ کے لیے آج کل بھی دیکھیں کہ جو پیسے کے زور پہ وہ اپنے بچوں کو عام طلباء کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم دلوانا اچھا نہیں سمجھ۔ جب یہ معاشرتی تفاوت ہوگی، ہمارے وہ طلباء جو معاشی طور پر کمزور ہیں لیکن ذہانت میں وہ بہت اعلیٰ ہیں، ان کے لیے نصاب تعلیم اور ہو، اور وہ جو خاندان اپنے بچوں کی کفالت کر سکتے ہیں وہ ان کے لیے ایک الگ قسم کا نظام ہو۔ جب یہ تفاوت ہوگی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تعلیم کے اوپر ایک مخصوص طبقے کی اجارہ داری ہو جائے گی، اور یہی بات کسی قوم کی ترقی کے لیے مضر ہے۔ یہ طبقاتی نظام اسلامی نظام کے بالکل منافی ہے، اور آج بھی یہ نعرہ لگایا جاتا ہے، ہر دور کے اندر یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ یہ طبقاتی نظام ختم کیا جائے۔ طبقاتی نظام تعلیم کے اندر یہ آج کل جو ہمارے سٹی اور بیکن ہاؤس اور یہ اس قسم کے سکولز ہیں، اور دوسری طرف جو ایک عام گاؤں میں رہنے والا بچہ ہے وہ ٹاٹ پر اور بغیر بلڈنگ کے جو ہے تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور بہت بڑا طبقاتی تفاوت ہے یہاں پر۔ اس حوالے سے ہمیں جو ہے اسلامی معاشرے سے جو ہے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیے، میں عرض کرتا چلوں کہ جامعہ الازہر جو تھی وہ اسلامی معاشرے میں
اس وقت دنیا کی مشہور ترین یونیورسٹی تھی، جہاں دنیا سے طلباء جو تھے، ہر قسم کے طلباء حصول علم کے لیے آتے تھے، اور ان کی کفالت کرنا اس وقت کی حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی تھی، اسلامی معاشرے کی یہ ذمہ داری تھی۔ لہذا اس جامعہ ازہر نے وہ علماء پیدا کیے، وہ جید قسم کے عالم پیدا کیے ہیں جن کی آج تک تاریخ کے اندر ان کا نام موجود ہے۔ اگر یہ تفاوت ہوتی تو وہ لوگ کس طرح سے علم حاصل کر سکتے ہیں؟ اور یہی ہمارے ہاں، یہی پاکستان کے اندر جو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، ہماری تعلیمی ترقی کے لیے، ہماری معاشرتی ترقی کے لیے یہی چیز ہمارے آڑے آ رہی ہے۔ ہم نے برطانیہ کا وہ طبقاتی نظام لے رکھا ہے، کچھ ادارے جو ہیں وہ کچھ تعلیم دے رہے ہیں، ہماری جو 90% آبادی جو دیہاتوں کے اندر ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، ان کو تو پینے کا پانی نہیں ملتا، بلڈنگ نہیں ہے، انہیں چھت کا، انہیں اپنے سروں کے اوپر چھت نہیں ہے، درختوں کے نیچے علم حاصل کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اسلامی معاشرے کے اندر خاص کر محروم کرنا نہ صرف انسانیت کی بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ اسلام کا نام لینے والوں کی توہین ہے۔ اسی طرح دوسری بات جو تھی کہ استاد کو ہی یہ حق حاصل تھا کہ وہ طلباء کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی رہنمائی کرے کہ انہوں نے کون سی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ آج کے دور کی طرح جیسے ہم پیسے والے جو ہیں وہ یہ تعین کر لیتے ہیں کہ ہمارے بچے نے ڈاکٹر بننا ہے، ہمارے بچے نے انجینئر بننا ہے، اور عام قسم کے جو ہیں استاد بننے کے لیے یا دوسرے جو فنون ہیں یا دوسرے پیشے ہیں اس کے لیے یہ ہماری آخری ترجیح ہوتی۔ لہذا یہ بات استاد پہ چھوڑ دی جائے کہ وہ بچوں کی صلاحیتوں کو دیکھے، اس کی استعداد کو دیکھے اور اس کے مطابق یہ تعین کرے کہ اس بچے کا رجحان طبع اس طرف ہے، اس بچے کی صلاحیتیں یہ ہیں، وہ اچھا کھلاڑی بن سکتا ہے، اچھا عالم بن سکتا ہے، اچھا مدرس بن سکتا ہے، اچھا وکیل بن سکتا ہے، اچھا بزنس مین بن سکتا ہے، اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے، اچھا انجینئر بن سکتا ہے۔ جی، بچوں کی جو مقیاس ذہانت ہے اس حوالے سے بچوں کی جو فردر ایجوکیشن ہے اس کا تعین کرے کہ یہ بچہ کس فیلڈ کے لیے، کس میدان کے لیے موزوں ثابت ہوگا۔ اور آج کل بھی جو ہیں جو اچھے ہیں وہاں آپ یہ دیکھیں کہ 8ویں تک یہ بنیادی تعلیم وہ یکساں ہیں، اس کے بعد پھر استاد جو ہے اس کے سابقہ کارکردگی کے اوپر وہ تعین کرتے ہیں کہ آپ نے اس فیلڈ میں جانا ہے، اس فیلڈ میں جانا ہے، اس فیلڈ میں جانا ہے۔ اور اگر یہ نظام ہمارا ہوگا، صلاحیتوں پہ مبنی ہوگا، اس میں پیسے کا اور اس کی سٹیٹس کا جو فرق ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا نظام تعلیم بہتر ہوگا۔ یہ استاد پہ اوپر چھوڑ دیا جائے کہ اس نے کس طرح سے بچے کی رہنمائی کرنی۔ تیسری بات جس کا آج کل بڑا چرچا ہو رہا ہے وہ ہے پری نرسری ایجوکیشن، اور یہ اسلامی نظام تعلیم یا اسلامی دور کا یہ خاصہ تھا کہ اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ بچے کی ابتدائی کی عمر کے اندر صلاحیتیں بہت عروج پہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 برس کے اندر انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا اور 10 برس کی عمر میں الموتا ختم کر لی تھی۔ اسی طرح اگر آپ ابو علی سینا کو دیکھیں 10 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حکیم حفظ کر لیا اور دوسری علوم بھی ان کو بھی پڑھ لیا۔ تو یہ جو پری نرسری کا یا جو ابتدائی دور کے اندر جو آج جس کا بڑا چرچا ہے، پلے گروپ اور پری نرسری اور نرسری اور یہ ساری چیزیں اسلامی دور سے لے کے نام ہم نے الگ الگ دے دیے ہیں، لیکن یہ اسلامی ان کا بنیادی ماخذ اسی معاشرے سے لیا گیا ہے۔ ایک اور بات یہ جو مفروضہ ہے کہ ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی، اس وقت بھی جسمانی تربیت کو بچوں کی سیرت و کردار کی بہتری کے لیے نصاب میں شامل نہیں تھا، لیکن یہ ہم نصابی سرگرمی موجود تھی، اور بچوں کی تربیت کے لیے ان کے اندر تحمل، صبر، بردباری، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، مل جل کے رہنا، اس بات کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ پھر یہ دیکھا کہ دماغی اور جسمانی تھکاوٹ جو ہے وہ آڑے آتی ہے آپ کے حصول علم میں۔ اسلامی دور کے اندر ہی جمعے کو چھٹی ہوتی تھی، جمعرات کو آدھی چھٹی ہوتی تھی، اور اسی طرح مختلف تہواروں کے اوپر تعطیلات دی جاتی تھیں تاکہ بچے کو وہ جسمانی اور ذہنی طور پر تھوڑا سا آرام اور سکون میسر ملے اور وہ تار و تازہ ہو کر حصول علم کے لیے دوبارہ محنت اور کوشش کے ساتھ، لگن کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ رواں دواں ہو جائے۔
جسمانی صحت کو مدنظر رکھتے ہوئے مختلف سرگرمیوں کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے اندر بچوں کی جسمانی تربیت کے لیے تیراکی، نیزہ بازی، گھڑ سواری، دوڑوں میں حصہ لینا اور اس قسم کی جسمانی ورزش کا اہتمام کر رکھا تھا، کیونکہ جب آپ کا جسم صحت مند نہیں ہوگا تو آپ ایک صحت مند دماغ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کچھ بنیادی ایسی باتیں تھیں جو اسلامی دور کا تقاضا تھیں، اور آج بھی ان کو مختلف ناموں سے اسی طرح سے اہمیت دی جاتی ہے۔ شکریہ پروفیسر صاحب۔ سامعین، پروگرام آپ نے سنا تعلیم ہماری ضرورت، اور آج کے پروگرام میں ہم نے جس موضوع پر بات کی اس میں ہم نے اسلامی معاشرے میں استاد کے کردار اور اسلامی معاشرے میں تعلیم کی جو نمایاں خصوصیات ہیں اس حوالے سے گفتگو کی۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان منصور عبدالباری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔